بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اسکول پہنچتے ہی پرنسپل نے ابراہیم کو اپنے کمرے میں طلب کر لیا۔ اسپتال سے 2-3 بار تمہارے لیے فون آ چکا ہے، وہ چارلس کے بارے میں تم سے کچھ پوچھنا چاہتے ہیں۔ حوصلہ رکھیں مسٹر ابراہیم اور ابھی فوراً ہسپتال چلے جائیں، تمہاری کلاس میں دیکھ لوں گا۔ ابراہیم وہاں سے فوراً ہی ہسپتال کی طرف روانہ ہو گیا۔ ہسپتال میں سے ایک کمرے میں پہنچایا گیا جہاں 3 افراد موجود تھے۔ ہمیں افسوس ہے مسٹر ابراہیم، ہم آپ کے شاگرد کو نہیں بچا سکے، ڈاکٹر اسٹکلی نے اسے کہا، اور تم واحد آدمی ہو جسے معلوم ہے کہ چارلس کے ساتھ حادثہ کس جگہ پیش آیا تھا۔ ابراہیم نے ڈاکٹر کی طرف دیکھا، کیسے ممکن ہے کہ چوہے کے کاٹنے سے صرف 24 گھنٹے کے اندر موت واقع ہو جائے؟ چارلس نے بھرائی ہوئی آواز میں کہا۔ ڈاکٹر اسٹکلی نے اس کی طرف دیکھا، یہ ڈاکٹر ٹسال، اسپتال گروپ کے سیکرٹری، اور یہ ڈاکٹر فوسکن ہیں جو وزارت صحت کی طرف سے آئے ہیں۔ ہم سب یہاں اس لیے جمع ہوئے ہیں کسی صورت سے اس محیر العقل سوال کا جواب تلاش کریں اور چوہوں سے نمٹنے کی کوئی صورت ڈھونڈیں۔ یہ معلوم ہونا ضروری ہے حادثہ کس مقام پر پیش آیا۔ ہم نے چارلس کی لاش کا پوسٹ مارٹم کرکے یہ معلوم کرنے کی کوشش کی کہ اس کی موت کی وجہ کیا ہے۔ اس کے جسم سے جو جراثیم دریافت ہوئے ان کا چوہوں سے بظاہر کوئی تعلق نہیں ہوتا، لیکن ہم کسی حتمی نتیجے پر نہیں پہنچ سکے، اس لیے کہ کل جو عورت تمہارے سامنے اسپتال لائی گئی تھی، اس کے اور اس بچی کے جسم سے بھی ویسے ہی جراثیم دریافت ہوئے ہیں۔ یہ سن کر ابراہیم چونک پڑا۔ اس کا مطلب تو یہ ہوا کہ چوہوں کا کاٹا ہوا کوئی شخص بھی زندہ نہیں بچ سکے گا۔ آپ بالکل ٹھیک سمجھے مسٹر ابراہیم، چوہوں کا شکار ہونے والا کوئی بھی شخص 24 گھنٹوں سے زیادہ زندہ نہیں رہ سکتا، لیکن یقینی بات اس وقت کہی جا سکتی ہے جب ان چوہوں میں سے کوئی ایک ہمارے ہاتھ لگ جائے۔ ہمیں شبہ ہے کہ یہ چوہے انگلینڈ میں کہیں باہر سے آئے ہیں۔ انگلینڈ میں ایسے چوہے کہیں بھی نہیں پائے جاتے۔ ہمیں آپ کا تعاون درکار ہے مسٹر ابراہیم۔ ڈاکٹر ٹسال اپنی بات مکمل کرکے خاموش ہو گیا۔ ٹھیک ہے، ابراہیم نے ایک طویل سانس لے کر کہا، میں آپ لوگوں کے ساتھ کام کرنے کے لیے تیار ہوں۔ مجھے بتائیے کہ اب مجھے کیا کرنا ہوگا۔ میرے خیال میں یہ وہ جگہ ہے جہاں چارلس نے چوہوں کو دیکھا تھا۔ ابراہیم نے چلتے چلتے رک کر کہا، اس کے ساتھ ایک پستہ کامت شخص تھا جس کا تعلق ایک چوہا مار کمپنی سے تھا۔ اس کا نام گورڈی تھا۔ اس کا نکیلا چہرہ اور نکیلی ناک دیکھ کر اس پر بھی کسی چوہے کا گمان گزرتا تھا۔ اس دیوار کے اس طرف نہر ہے، اگر میری یادداشت دھوکہ نہیں دے رہی، اور اس مقام پر کوئی تبدیلی واقع نہیں ہے تو اس طرف سے ہمیں دوسری طرف جانے کا راستہ مل جائے گا۔ میں نے زندگی میں کبھی نہیں سنا چوہوں نے خوراک کے لیے انسان پر حملہ کیا ہو۔ ہاں، یہ بڑی عجیب اور ناقابل یقین بات ہے۔ چوہے تو آدمی کو دیکھ کر چھپ جاتے ہیں۔ گرجا والے قبرستان میں تو وہ 6 افراد کو زندہ ہی ہڑپ کر گئے، اور وہاں ہمیں کسی چوہے کا سراغ نہیں مل سکا، اور نہ ہی زندہ اور نہ ہی مردہ۔ پولیس مین کے مطابق وہ چوہے جسامت میں بلی کے برابر تھے۔ اگر یہ بات مان لی جائے تو اس کا مطلب ہے لندن چوہوں کی کالونی بن چکا ہے۔ اگر فوری طور پر ان چوہوں کو ہلاک نہ کیا گیا تو اندیشہ ہے کہ معاملہ قابو سے باہر ہو جائے گا۔ مسٹر ابراہیم، تمہیں شاید اندازہ نہیں کہ ان کی نسل کتنی تیزی سے بڑھتی ہے۔ چوہیا سال میں 5 سے 8 بار کے درمیان بچے دیتی ہے۔ ہر بار ان کی تعداد 4 سے 12 تک ہوتی ہے۔ وہ ریکنگ تک پہنچ گئے اور انہیں راستہ نظر آ گیا۔ دیکھو، ابراہیم نے اندر داخل ہونے سے پہلے کہا، ہم صرف چوہوں کی تلاش میں آئے ہیں، انہیں پکڑنے نہیں۔ گھبراؤ مت، گورڈی نے اسے تسلی دی، مجھے معلوم ہے، میں بھی انہیں پکڑنے نہیں آیا ہوں۔ ابراہیم مطمئن ہو گیا۔ وہ دونوں راستے سے گزر کر دیوار کی دوسری طرف پہنچ گئے۔ وہاں بہت کچرا پڑا ہوا تھا اور بہت ساری عمارتیں تھیں۔ کچھ عام چوہے غذا کی تلاش میں اس بڑے کوڑا گھر کی طرف آئے جو ان فلیٹوں کے مکین استعمال کرتے تھے۔ وہ دونوں واپس سڑک تک پہنچے تو ابراہیم نے گورڈی سے کہا، میں ان چوہوں کے تعاقب میں جاتا ہوں کہ وہ تمہارے دیگر ساتھیوں کو لے کر جلد از جلد پہنچ جائیں۔ اس طرف نہر پار کرنے کے لیے ایک پل ہے۔ پولیس کو فون کرنے کے بعد تم اس پل سے جلد از جلد میرے پاس پہنچنے کی کوشش کرنا۔ نہیں میرے دوست، گورڈی نے تیزی سے کہا، پولیس کو تم مطلع کرو، چوہوں کا معاملہ مجھ سے متعلق ہے، میں جانتا ہوں انہیں کیسے ہینڈل کیا جائے۔ میں کوئی ہیرو تو نہیں، مگر یہ تو کامن سینس کی بات ہے۔ گورڈی جواب کا انتظار کیے بغیر پلٹا اور مطلوبہ سمت کی طرف دوڑتا ہوا روانہ ہو گیا۔ ابراہیم فون بوت کی تلاش میں نکل کھڑا ہوا۔ کوڑا گھر کی طرف چوہوں کا سفر جاری تھا۔ درمیان میں چوہوں کے چھوٹے چھوٹے گروپ ان میں شامل ہوتے جا رہے تھے۔ چوہے بہت عرصے سے اس کوڑا گھر سے اپنی خوراک کا بندوبست کیا کرتے تھے۔ ہر وہ چیز جسے دانتوں سے کتر سکتے تھے ان کی خوراک بن جاتی تھی۔ لیکن یہ پہلا موقع تھا۔ چوہے دن کے وقت ادھر کا رخ کر رہے تھے۔ دن میں تو وہاں بچے کھیلتے تھے اور چوہوں میں اتنی ہمت نہیں کوئی خطرہ مول لیں۔ رات میں وہاں سناٹا ہوتا تھا اور چوہے سکون سے اپنا کام کر سکتے تھے، لیکن یہ پہلے کی بات تھی۔ اب صورتحال کچھ تبدیل ہو گئی تھی۔ اچانک کہیں سے بڑے چوہے ان میں آ کر شامل ہو گئے تھے۔ ان بڑے چوہوں کی وجہ سے ان میں ایک نئی جرأت پیدا ہو گئی تھی۔ یہ بڑے چوہے ان کی قیادت کر رہے تھے۔ گورڈی دوڑتا ہوا میدان تک پہنچا اور اسے کوڑا گھر دور سے ہی نظر آ گیا۔ اسے یقین ہو گیا چوہے ادھر ہی رخ کریں گے۔ اس کی ساری حیثیات جاگ اٹھیں اور پھر اسے سرسراہٹ کی آوازیں سنائی دینے لگیں۔ گورڈی سمجھ گیا چوہوں نے اپنی آمد و رفت کے لیے زیر زمین راستہ بنا رکھا ہے۔ وہ پل کی طرف لپکا اور سانس روک کر سرسراہٹ کی آوازیں سننے کی کوشش کرنے لگا، مگر اب کوئی آواز نہیں آ رہی تھی۔
مکمل سناٹا تھا۔ وہ گھٹنوں کے بل زمین پر بیٹھ کر اپنا دایاں کان زمین سے لگا کر کچھ سننے کی کوشش کی مگر ناکام رہا۔ پھر اچانک ہی بل سے ایک چوہے نے چھلانگ لگائی۔ گوڈی کو سنبھلنے کا موقع نہیں ملا۔ چوہے نے اس کے بائیں گال میں پنجے گاڑ دیے۔ گوڈی کے حلق سے ایک طویل چیخ نکلی۔ اس نے اپنے دونوں ہاتھوں کی مدد سے چوہے کو پکڑا اور پوری قوت سے اسے خود سے الگ کرنے کی کوشش کرنے لگا۔ وہ اپنی کوشش میں کامیاب تو ہو گیا مگر یہ کامیابی اسے مہنگی پڑی۔ اس کے بائیں گال کا گوشت چوہے کے پنجوں میں دبا رہ گیا اور وہاں سوراخ نظر آ رہا تھا۔ گوڈی چوہے کو خود سے دور نہ پھینک سکا۔ بلی کی جسامت والا چوہا اس کے ہاتھوں سے چھوٹ کر دوبارہ اسی پر گر پڑا۔ اس تناؤ میں مزید موجود چوہے گوڈی پر حملہ کر چکے تھے۔ گوڈی کے حلق سے مسلسل خوفناک چیخیں برآمد ہو رہی تھیں۔ چیخیں سن کر فلیٹوں کی بالکونیاں آباد ہو گئیں۔ لوگوں نے جب یہ منظر دیکھا خوفزدہ ہو کر فلیٹوں کے دروازے اور کھڑکیاں بند کر دی۔ جن کے گھروں میں فون تھے انہوں نے پولیس کو مطلع کر دیا۔ ایک بوڑھی عورت ایسی تھی جو بدنصیب گوڈی کی مدد کرنے کے لیے ہاتھ میں ڈنڈا لے کر نکل کھڑی ہوئی۔ بیرونی حلقے میں چھوٹے چوہے تھے۔ عورت ان پر ٹوٹ پڑی۔ چھوٹے چوہوں میں افراتفری مچ گئی۔ اس افراتفری کو محسوس کر کے ایک بڑا چوہا پلٹا اور اپنی خوفناک آنکھوں سے بوڑھی عورت کو گھورنے لگا۔ ابراہیم نے نزدیکی فون بوتھ سے پولیس کو مطلع کیا اور بڑی عجلت میں دوڑتا ہوا میدان تک پہنچا۔ وہاں اس نے جو منظر دیکھا اس نے اسے منجمد کر دیا۔ چوہے نے ایک بوڑھی عورت کو گرا لیا تھا۔ عورت مدد کے لیے چلائی تو ابراہیم کے قدم خود بخود حرکت میں آ گئے۔ وہ اس خطرے سے پوری طرح آگاہ تھا جو چوہے کے کاٹنے کی صورت میں سے پیش ہو سکتا تھا، لیکن محض اپنی جان کے خوف سے بوڑھی عورت کو چوہوں کے رحم و کرم پر نہیں چھوڑ سکتا تھا۔ خوش قسمتی سے نزدیکی عمارت میں کام کرنے والے مزدوروں کی ایک ٹولی چیخیں سن کر متوجہ ہو گئی۔ مزدور شور مچاتے ہوئے اس طرف دوڑے چلے آئے۔ ان کے ہاتھوں میں اوزار تھے۔ لوگوں کا شور سن کر اب مزدور بھی ان کی طرف بڑھ رہے تھے۔ پھر اچانک ہی وہ چوہے واپس پلٹ پڑے۔ چھوٹے چوہوں کو انہوں نے مزدوروں کے رحم و کرم پر چھوڑ دیا۔ ابراہیم کو پیچھے ہٹنا پڑا۔ فرار ہونے والے چوہوں کا رخ اس کی طرف تھا۔ وہ پیچھے ہٹتے ہٹتے نہر کی دیوار سے جا لگا اور خوفزدہ ہو گیا۔ وہ تین تھے، ان کی رنگت بہت گہری، تقریباً سیاہ۔ اسے گھورنے لگے۔ ابراہیم وہ منظر کبھی نہیں بھول سکتا۔ خوف سے اس کے رونگٹے کھڑے ہو گئے۔ خوفزدہ ہونے کی وجہ صرف ان کی جسامت نہیں بلکہ ان کا انداز بھی تھا۔ وہ اسے دیکھ کر ڈرے نہیں، نہ چھپنے یا فرار ہونے کی کوشش کر رہے۔ ان کا انداز تو ایسا تھا جیسے فیصلہ کرنے کی کوشش کر رہے ہوں اس پر حملہ کریں یا اپنے راستے پر چلے جائیں۔ یکدم چوہے پلٹے اور چوبی باڑ کے سوراخ میں داخل ہو کر نظروں سے اوجھل ہو گئے۔ خدا کا شکر ہے! ابراہیم نے چوہوں کے فرار ہونے پر اطمینان کی طویل سانس لی اور دوڑتا ہوا بوڑھی عورت کے نزدیک پہنچا تو اسے خون میں لتھڑا ہوا پایا۔ ایمبولینس منگواؤ، اس نے ایک مزدور سے کمزور آواز میں کہا۔ اسے معلوم تھا بہت دیر ہو چکی ہے، اب ایمبولینس سے کچھ نہیں ہوگا، ایمبولینس پہنچنے والی ہوگی۔ ایک پڑوسن نے آگے بڑھ کر کہا۔ لوگ اب آہستہ آہستہ گراؤنڈ میں جمع ہونے لگے مگر ان کی خوفزدہ نظریں چوبی باڑ کی طرف تھیں۔ یہ سب کیا تھا؟ ایک شخص نے ہراساں انداز میں پوچھا۔ تم نے دیکھا نہیں وہ چوہے تھے؟ دوسرے شخص نے کہا۔ وہ چوہے اتنے موٹے چوہے! لوگ سہمے سہمے انداز میں تبصرے کرتے رہے۔ ذرا ہی دیر میں ایمبولینس، پولیس کاریں اور چوہا مار کمپنی کا عملہ وہاں پہنچ گیا۔ ڈاکٹر فوسکن ایک کار سے اتر کر ابراہیم کی طرف بڑھ رہا تھا مگر اس کی نظریں گوڈی اور بوڑھی عورت کی لاشوں پر جمی ہوئی تھیں۔ وہ ابراہیم کا ہاتھ پکڑ کر اسے علیحدہ لے گیا۔ مجھے بتاؤ ابراہیم، یہ سب کیسے ہوا؟ ابراہیم نے جلدی سے تفصیلات سے آگاہ کیا اور پوچھا۔ اب آپ لوگ کیا کریں گے؟ چوہوں کے تعاقب میں ایک پارٹی روانہ کی جائے گی، فوسکن نے پرسکون لہجے میں جواب دیا۔ پوری نہر کو گھیرے میں لیا جائے گا اور اگر ضرورت ہوئی تو سرنگوں میں پٹرول بھر کر آگ لگا دی جائے گی۔ کیا؟ ابراہیم حیرت سے منہ پھاڑ کر رہ گیا۔ اسے فوسکن کے پرسکون اور تحقیقانہ لہجے پر غصہ آ گیا۔ آپ کو معلوم ہے یہ سرنگیں کئی میل تک پھیلی ہوئی ہیں، اگر آپ نے ان میں آگ لگا دی تو نکاسی آپ کی لائنیں بھی تباہ ہو جائیں گی۔ مسٹر ابراہیم، فوسکن نے سرد لہجے میں کہا، یہ ہمارا مسئلہ ہے۔ پہ در پہ ہونے والے واقعات کے باعث پورے لندن میں سنسنی کی لہر دوڑ گئی تھی۔ اخبارات نے کہرام برپا کر دیا۔ لوگ کھلے عام حکومت کو ان واقعات کا ذمہ دار ٹھہرا رہے تھے۔ پولیس اور فوج کے جوان نہر والے کئی میل کے علاقے کو کئی دن تک گھیرے میں لیے رہے اور آس پاس کے علاقوں میں زہریلی دواؤں کا چھڑکاؤ کیا گیا۔ چوہوں کو ہلاک کرنے کے لیے متعلقہ حکام نے ہر ممکن قدم اٹھایا لیکن نہر والے واقعے کے بعد سرخ منہ والے بڑی نسل کا ایک چوہا کہیں دکھائی نہیں دیا۔ بعض لوگوں نے پولیس کو مطلع کیا کہ انہوں نے بڑی نسل کا چوہا دیکھا ہے مگر تحقیق کرنے پر وہ بلی یا کتا ثابت ہوا۔ اس خوف و ہراس کے عالم میں پورا ایک ہفتہ گزر گیا۔ لوگ ان واقعات کو بھول گئے، اخبارات کی دلچسپی بھی ختم ہو گئی اور حکومت نے بھی اپنی مہم ترک کر دی مگر ابراہیم مطمئن نہیں تھا۔ اس کی تشویش میں پہلے سے بھی زیادہ اضافہ ہو گیا تھا۔ اسے یہ خاموشی کسی بڑے طوفان کا پیش خیمہ معلوم ہو رہی تھی۔ آخر کیا وجہ تھی کہ زہریلی ادویات کے استعمال کے باوجود کوئی سرخ منہ والا بڑا چوہا مرا ہوا بھی نہیں پایا گیا؟ وہ چاروں طرف اسکول کو دیکھنے لگا۔ کیا وہ لوگ یہاں محفوظ ہیں؟ کیونکہ اسکول بھی اس نہر سے کچھ زیادہ دور نہیں تھا۔ انڈر گراؤنڈ ریلوے اسٹیشن کے پلیٹ فارم کی دیوار سے ٹیک لگا کر ڈیوڈ نے دودھ کا کارٹن کھولا اور چھوٹے چھوٹے گھونٹ لینے لگا۔ وہ اسٹیشن سے گزرنے والی آخری ٹرین کا انتظار کر رہا تھا۔ قدموں کی آواز سن کر ڈیوڈ نے سر گھمایا کہ وہ سیڑھیاں اتر کر نیچے آ رہا تھا۔ قریب آنے پر ڈیوڈ نے دیکھا کہ وہ یونیفارم میں ملبوس ریلوے کی انتظامیہ کا کوئی فرد تھا۔ وہ اس کے قریب سے گزرا اور پلیٹ فارم پر بنے ہوئے اس دروازے میں داخل ہو گیا جس پر پرائیویٹ لکھا ہوا تھا۔
ڈیو نے سر جھٹکا اور پلیٹ فارم پر ٹہلنے لگا۔ وہ بڑی بے چینی سے ٹرین کی آمد کا منتظر تھا۔ ٹہلتے ٹہلتے وہ پلیٹ فارم کے سرے تک پہنچ گیا۔ دفتن وہ ٹھٹک گیا۔ ٹرین کی پٹریوں کے درمیان اسے روشنی میں کوئی جانور حرکت کرتا نظر آیا جو اسے دیکھ کر ساکت ہو گیا۔ ڈیو کو خیال ہوا شاید کوئی چوہا ہے۔ اس نے اپنے ہاتھ میں موجود دودھ کا ٹن پٹری پر اچھال دیا۔ اگر وہ کوئی چوہا ہے تو یا تو وہ دودھ کے ٹن کی طرف لپکے گا یا بھاگ جائے گا۔ سنسان اور ویران پلیٹ فارم پر دودھ کا ٹن گرنے کی تیز آواز پیدا ہوئی۔ ڈیو اکڑوں بیٹھ کر اندھیرے میں آنکھیں پھاڑنے لگا۔ ٹن گرنے کی آواز کے جواب میں سے سرنگ کی طرف سے سنسناہٹ کی ایسی آوازیں سنائی دینے لگیں جیسے سرنگ میں تیز ہوا کے گزرنے سے پیدا ہوتی ہیں۔ اس نے چونک کر سرنگ کی طرف دیکھا۔ پہلے تو اسے کچھ بھی نظر نہیں آیا۔ جب نظر آیا تو وہ پلٹ کر دوڑ پڑا۔ اس نے سیاہ رنگ کا ایک سیلاب دیکھا جو سرنگ کی پوری چوڑائی کا احاطہ کیے ہوئے اس کی جانب بڑھ رہا تھا۔ اس نے یہ دیکھنے کی زحمت گوارا نہیں کی وہ چوہے ہی ہیں یا کوئی اور جانور۔ ڈیو پوری تیزی سے زینوں کی طرف دوڑ رہا تھا۔ اس کے پیچھے پلیٹ فارم پر سینکڑوں ہزاروں کی تعداد میں چوہے دوڑ رہے تھے، سرخ منھ اور سیاہ رنگ والے جو عام چوہوں سے کئی گنا بڑی جسامت والے چوہے جن کی رفتار بھی حیرت انگیز تھی۔ ڈیو سیڑھیوں تک پہنچنے میں کامیاب ہو گیا۔ وہ ایک دفعہ میں 2-3 سیڑھیاں پھلانگ رہا تھا لیکن چوہوں سے اپنے درمیانی فاصلہ بڑھا نہیں پا رہا تھا۔ وہ اس سے بہت نزدیک تھے۔ 2 دفعہ تو ڈیو کا پیر پھسلا۔ اس نے بڑی پھرتی سے خود کو سنبھالا اور ریلنگ کا سہارا لے کر خود کو گرنے سے بچایا، لیکن اس دوران ایک چوہا اس سے آگے نکل چکا تھا۔ ڈیو نے دوبارہ قدم اٹھایا تو اس کا پیر چوہے کی کھوپڑی پر پڑا۔ ڈیو لڑکھڑایا اور زمین پر ہاتھ ٹیک کر خود کو گرنے سے بچایا۔ اس کے ہاتھ پر ایک چوہے نے کاٹ لیا۔ خوف اور تکلیف کے باعث ڈیو کے حلق سے ایک طویل چینخ خارج ہوئی۔ اس نے دوبارہ اٹھ کر بھاگنے کی کوشش کی مگر کئی چوہے اس کی ٹانگوں سے لپٹ چکے تھے۔ کچھ نے دانت اس کے کپڑوں میں گاڑ رکھے تھے اور کچھ دانت اس کے گوشت میں پیوست ہو چکے تھے۔ انہوں نے ڈیو کو گرا دیا تھا۔ اس بار وہ منہ کے بل گرا۔ اس کی ناک سیڑھی کے کونے سے ٹکرائی۔ اس کی زخمی ناک سے خون بہہ بہہ کر سیڑھیوں پر پھیلنے لگا۔ وہ لاتیں چلا رہا تھا۔ اس کے منہ سے چیخیں نکل رہی تھیں لیکن چوہے اسے گھسیٹ کر سیڑھیوں سے نیچے لے گئے۔ ڈیو نے بڑی مشکل سے سر اٹھا کر دیکھا اور ہوش سے مکمل طور پر بیگانہ ہونے سے قبل اپنی ماں کو پکارنے لگا۔ اس کی بھیانک چیخوں سے پورا اسٹیشن گونج رہا تھا۔ جانسن نے دروازہ کھولا جس پر پرائیویٹ لکھا ہوا تھا اور باہر نکل کر دوڑ پڑا۔ اس نے چیخیں سنی تھیں اور اس کا اندازہ تھا طویل سیڑھیوں سے کوئی پلیٹ فارم پر گر پڑا ہے۔ چلتے چلتے اسے رکنا پڑا۔ پلیٹ فارم پر ہزاروں کی تعداد میں چوہے گھومتے پھر رہے تھے۔ اتنے بڑے چوہے اس نے کبھی نہیں دیکھے تھے۔ حیرت اور خوف کے عالم میں اس کا منہ کھل گیا۔ اس نے ایک لمحے کی بھی دیر نہیں کی اور پلٹ کر دوڑ پڑا۔ اس کے پاس فرار ہونے کے لیے صرف ایک راستہ تھا۔ زمین دوز ریلوے اسٹیشن سے باہر جانے والی سیڑھیوں پر چوہوں نے کوئی شکار مار گرایا تھا لہٰذا وہاں جانے کا تو سوال ہی پیدا نہیں ہوتا۔ اب اس کے پاس صرف ایک ہی راستہ رہ گیا تھا اور جانسن نے وہی راستہ اختیار کیا۔ پلیٹ فارم سے اتر کر وہ ریلوے سٹرنگ میں دوڑنے لگا۔ وہ اتنا بدحواس اور خوفزدہ تھا اس سے آنے والی ٹرین بھی نظر نہیں آئی۔ وہ سیدھا ٹرین سے ٹکرایا اور بغیر کسی اذیت کے موت کی آغوش میں پہنچ گیا۔ ڈرائیور جو پہلے ہی ٹرین کی بریک لگا رہا تھا ایک شخص کو اچانک سامنے دیکھ کر گھبرا گیا۔ اضطراری طور پر اس نے اور سختی سے بریک لگائے۔ اچانک جھٹکا لگنے سے کئی مسافر سیڑھیوں سے لڑک گئے۔ ٹرین سرنگ سے گزر کر پلیٹ فارم کی حدود میں داخل ہو چکی تھی لیکن وہاں ڈرائیور کو جو منظر نظر آیا اس کی وجہ سے اسے فیصلہ کرنا پڑا کہ ٹرین کو روکے بغیر وہاں سے گزار لے جائے۔ اپنی اور ٹرین میں موجود سینکڑوں افراد کی زندگیاں بچانے کے لیے یہ نہایت ضرور تھا۔ چوہوں نے دیو ہیکل ٹرین کو آتے ہوئے دیکھا تو ریل کی پٹریوں سے فرار ہونے لگے۔ کچھ تو پلیٹ فارم پر چڑھنے میں کامیاب ہو گئے اور کچھ ٹرین کے پہیوں کی زد میں آ کر کٹ گئے۔ مسافروں نے آنکھیں پھاڑ پھاڑ کر پلیٹ فارم پر موجود اس بھیانک مخلوق کو دیکھا اور ٹرین کے نہ رکنے پر خدا کا شکر ادا کرنے لگے۔ چوہے اچھل اچھل کر ٹرین کی کھڑکیوں سے ٹکرا رہے تھے اور واپس پلیٹ فارم پر گر رہے تھے۔ کچھ چوہے ڈبوں کے درمیان گر رہے تھے جو ٹرین کے پہیوں میں آ کر کچلے جا رہے تھے۔ ایک چوہا کھڑکی توڑنے میں کامیاب ہو گیا۔ وہ ٹرین کے ڈبے کے اندر جا گرا اور اسے دیکھتے ہوئے دوسرے چوہے بھی ٹرین کے اندر داخل ہونا شروع ہو گئے۔ ٹیوب ٹرین حسب معمول لوگوں سے بھری ہوئی رواں تھی اور سارا اپنی سیٹوں پر بیٹھی ہوئی تھیں۔ دونوں کالج کی اسٹوڈنٹ تھیں۔ جینی ایک رومانوی ناول پڑھ رہی تھی اور ان دونوں لڑکیوں کے برابر یوحنا تھا جو کھڑا ہوا تھا کیونکہ اسے کوئی خالی سیٹ نہیں ملی تھی۔ دفتن ٹرین کو زبردست جھٹکا لگا اور وہ رک گئی۔ جھٹکا لگنے کی وجہ سے یوحنا ان دونوں لڑکیوں کی گود میں جا گرا۔ معافی چاہتا ہوں، یوحنا نے گڑبڑا کر کہا اور اٹھ کھڑا ہوا۔ پوری ٹرین میں یہی صورتحال پیش آئی تھی۔ اب ہم 20 منٹ لیٹ ہو جائیں گے، ایک شخص نے غصیلے لہجے میں کہا۔ اس کا اندازہ غلط ثابت ہوا اس لیے کہ انہیں انتظار کرتے ہوئے 40 منٹ گزر گئے مگر ٹرین روانہ نہیں ہوئی۔ یہ لوگ ٹرین کے سب سے اگلے ڈبے میں سوار تھے اس لیے وہ ڈرائیور کی آوازیں سن سکتے تھے جو انٹرکام پر گارڈ کے سوالات کے جواب دے رہا تھا۔ اس نے ریلوے لائن پر بڑی جسامت کی کوئی چیز دیکھی تھی اس لیے ٹرین روک دی تھی۔ یہ بات وہ یقین سے نہیں کہہ سکتا تھا کہ وہ آدمی تھا یا کوئی جانور۔ بہرحال یہ بات یقینی تھی اگر وہ بروقت ٹرین نہ روک لیتا تو اس کا ٹرین سے کچل جانا لازمی تھا۔ زیادہ دیر انتظار نہیں کر سکتا تھا اور یہی ایک صورت رہ گئی تھی کہ گاڑی اگلے اسٹیشن تک لے جائے جو زیادہ دور نہیں تھا اور وہاں سے کسی کو تفتیش کے لیے بھیجا جائے۔ مگر مصیبت یہ ہو گئی تھی کہ بجلی کی سپلائی منقطع ہو گئی تھی۔ ڈرائیور نے بجلی کے کیبل کترے جانے کی آواز سنی تھی، شاید چوہے انہیں کتر رہے تھے۔
ڈرائیور کا ارادہ تھا چونکہ اسٹیشن زیادہ دور نہیں ہے لہٰذا مسافروں کو پیدل ہی وہاں تک لے جایا جائے، مگر اسے ہدایت دی گئی تھی کہ وہ انتظار کرے، خرابی دور کرنے کی کوشش کی جا رہی ہے۔ لیکن پھر ڈرائیور نے کہیں سے دھواں اڑتا محسوس کیا اور فیصلہ کیا وہ اپنی متعین کردہ لائن آف ایکشن پر عمل کرے گا۔ مسافروں کو بھی دھوئیں کا احساس ہو گیا اور وہ خوف و ہراس میں مبتلا ہونے لگے۔ درمیانے دروازہ کھول کر ڈرائیور مسافروں کے درمیان آ گیا۔ آپ لوگ پرسکون رہیں، اس نے اعلان کیا، معمولی سی خرابی ہے، اس کے دور ہوتے ہی ہم روانہ ہو جائیں گے، لیکن کوئی چیز جل رہی ہے۔ ایک مسافر نے کہا، اس پر بھی جلدی قابو پا لیا جائے گا۔ اس نے جواب دیا اور ڈبے کے دوسرے سرے کی طرف بڑھ گیا۔ میں دیگر مسافروں کو بھی مطلع کر دوں، پھر واپس آ کر ہم روانہ ہو جائیں گے۔ وہ درمیانی دروازے سے گزر کر دوسرے ڈبے میں چلا گیا۔ چند ہی منٹ بعد درمیانی دروازہ کھلا اور لوگ چیختے چلاتے ہوئے اگلے ڈبے میں گھس آئے۔ کھلے ہوئے دروازوں سے لوگوں کے ساتھ ہی ساتھ دھواں بڑھنے لگا۔ ان دونوں لڑکیوں کے چہرے پریشانی کے آثار تھے۔ اگر ہم پرسکون رہیں تو مجھے یقین ہے بہت جلد لوگوں کا ریلا گزر جائے گا، پھر ہم اطمینان سے گاڑی سے اتر سکیں گے۔ ہمارے پاس بہت وقت ہے، آگ کو یہاں تک پہنچنے میں بہت دیر لگے گی۔ یوحنا نے لڑکیوں سے کہا۔ پھر رفتہ رفتہ رش کم ہونے لگا۔ لوگ دھوئیں سے بچنے کے لیے بغلی دروازوں سے ٹرین سے کود رہے تھے۔ یوحنا بھی خدا کا شکر ادا کرتے ہوئے دروازے کی طرف بڑھا۔ اچانک پیچھے سے جینی نے اس کا ہاتھ تھام لیا۔ کیا تم ہماری مدد کر سکتے ہو؟ ہمیں بہت ڈر لگ رہا ہے۔ گھبراؤ مت، میں آپ دونوں کے ساتھ ہوں۔ اندھیری سرنگ میں ہم ایک دوسرے کے ہاتھ مضبوطی سے پکڑے رہیں گے۔ میں آپ دونوں سے آگے آگے چلوں گا اور ہم دیوار کے ساتھ ساتھ چلتے ہوئے سرنگ سے باہر نکلنے کی کوشش کریں گے۔ وہ دونوں لڑکیوں کو ساتھ لے کر دروازے کی طرف بڑھا۔ دفتن سرنگ میں سے آنے والی چیخو پکار کی آوازوں میں تیزی پیدا ہو گئی۔ لوگ بے ذہنی انداز میں چیخ رہے تھے۔ ٹرین کے ڈبوں کی روشنیاں سرنگ کی تاریکی کو دور کرنے میں ناکام تھیں اور وہ تینوں صرف اتنا ہی دیکھ سکے۔ لوگ جدوجہد کر رہے تھے، وہ یہ دیکھ نہیں سکے کہ سرنگ میں کیا ہو رہا ہے۔ یوحنا کو ایک شخص کی جھلک نظر آئی، اس کے چہرے پر کوئی سیاہ چیز موجود تھی، پھر وہ شخص کھڑکی کے نیچے غائب ہو گیا۔ یوحنا جینی کا ہاتھ تھامے انجن کے کھلے ہوئے دروازے کے نزدیک پہنچا تو انہوں نے دیکھا سرنگ میں موجود لوگ اوپر واپس آنے کی کوشش کر رہے ہیں، مگر نیچے اترنے والوں کی وجہ سے ان کے لیے ممکن نہیں ہو پا رہا تھا وہ اوپر چڑھ آئیں۔ یوحنا دونوں لڑکیوں کے ساتھ انجن میں داخل ہوا۔ یہاں یقیناً کوئی ٹارچ ضرور ہوگی، وہ بڑبڑایا اور جلد ہی ایک ٹارچ ڈھونڈنے میں کامیاب ہو گیا۔ اس وقت اس نے دروازے کی طرف سے کوئی آواز سنی۔ ٹارچ روشن کر کے اس نے جلتی ہوئی ٹارچ کا رخ دروازے کی طرف کر دیا۔ ڈرائیور کے کھلے ہوئے دروازے پر ایک سیاہ چوہا بیٹھا انہیں گھور رہا تھا۔ اس کی بڑی بڑی گول آنکھیں ٹارچ کی روشنی پڑنے سے چمکی۔ جینی کی حلق سے چیخ نکلی اور یوحنا نے اضطراری طور پر چوہے کو ایک ٹھوکر رسید کر دی۔ چوہا اچھل کر سرنگ میں جا گرا۔ یہ تو ویسا ہی چوہا ہے جس کے بارے میں پچھلے دنوں اخبارات میں چھپتا رہا ہے، سارا خوفزدہ انداز میں چلائی تو جینی رو پڑی۔ او میرے خدا! یوحنا نے ٹارچ کی روشنی سے باہر جھانکا، اس کے رونگٹے کھڑے ہو گئے۔ ٹرین اور سرنگ کی دیوار کے درمیان تنگ جگہ میں عورتیں اور مرد بھاگ رہے تھے اور پاگلوں کی طرح جدوجہد کر رہے تھے اور سینکڑوں کی تعداد میں چوہے اچھل رہے تھے، ان پر حملے کر رہے تھے۔ شاید شدید بھوک نے چوہوں کو ہر قسم کے خوف سے بیگانہ کر دیا تھا۔ یوحنا نے جلدی سے دروازہ بند کر دیا اور پلٹ کر انجن سے متصل بوگی میں جھانکا۔ اس نے دیکھا چوہے ٹرین میں داخل ہو چکے ہیں اور مسافروں سے نفرت آزما ہیں جو یا تو ٹرین سے اترے نہیں تھے یا اترنے کے بعد ٹرین میں واپس آ گئے تھے۔ یوحنا نے درمیان دروازہ بھی بند کر دیا اور ٹارچ بجھا دی۔ اس کا جسم لرز رہا تھا، لیکن جب وہ بولا تو لرزش ظاہر نہیں تھی۔ میرا خیال ہے تھوڑی دیر کے لیے ہم خاموش ہو کے بیٹھے رہیں۔ کوئی چیز دروازے ٹکرائی تو وہ تینوں ہی اچھل پڑے۔ جینی کے منہ سے ڈری ڈری آوازیں نکلنے لگیں۔ یوحنا نے اس کے ہونٹوں پر اپنا ہاتھ رکھا۔ کوشش کرو کوئی آواز پیدا نہ ہونے پائے، چوہے یا ہماری موجودگی سے واقف نہ ہونے پائیں۔ جس چوہے کو میں نے باہر گرایا تھا اس کی تو کھوپڑی ٹوٹ گئی ہوگی، لہٰذا اس کی واپسی کا کوئی امکان نہیں ہے۔ بس ہمیں دوسرے چوہوں سے بچنا ہے۔ میرا خیال ہے ہم فرش پر بیٹھ جائیں اور ممکن حد تک ساکت رہیں۔ یوحنا نے ہچکیاں لیتی ہوئی جینی کو بیٹھنے میں مدد دی اور ایک نظر کھڑکی سے باہر ڈالی۔ باہر کا منظر دیکھ کر وہ لرز گیا۔ اسے پچھتاوا محسوس ہونے لگا، کاش اس نے باہر نہ دیکھا ہوتا۔ اس کے دماغ پر منظر نقش ہو گیا تھا، وہ شاید ساری زندگی مٹ نہیں سکتا تھا۔ وہ جیتی جاگتی زندگی کا منظر تو معلوم ہی نہیں ہوتا تھا، وہ تو کسی ڈراؤنے خواب کا حصہ معلوم ہوتا تھا۔ خون آلود پنڈلیاں، نوچے کھسوٹے چہرے اور ادھڑے ہوئے جسم۔ ایک شخص دیوار کے سہارے کھڑا تھا، اس کا جسم اکڑا ہوا تھا، آنکھوں میں زندگی کی کوئی رمق نظر نہیں آ رہی تھی اور چوہے اس کے پیروں سے گوشت نوچنے میں مصروف تھے۔ ایک نوجوان لڑکا اپنی پشت دیوار سے لگا کر اور اپنے پیروں کو ٹرین پر ٹکائے ٹرین کی چھت پر چڑھنا چاہ رہا تھا۔ وہ کامیاب بھی ہو چکا تھا جب ایک چوہے نے اس پر چھلانگ لگائی اور اسے زمین پر گرا دیا۔ سرنگ میں لوگوں کی چیخوں پکار نے قیامت صغریٰ کا منظر برپا کر دیا تھا۔ یہ سب وہ لوگ تھے جو کمزوروں کو کچلتے ہوئے محض اپنی جانیں بچانے کی خاطر ٹرین سے اتر گئے تھے۔ اکڑو بیٹھے بیٹھے یوحنا کے پیر سن ہونے لگے تو اس نے پہلو بدلنے کی کوشش کی۔ اس وقت کوئی چیز اس کے کندھے سے ٹکرائی، وہ اچھل پڑا، لیکن وہ جینی کا ہاتھ تھا۔ اب ہم کیا کریں؟ جینی اندھیرے میں سے دیکھنے کی کوشش کرتے ہوئے پوچھ رہی تھی۔ کچھ دیر انتظار کرتے ہیں، دیکھتے ہیں کیا ہوتا ہے۔ یوحنا نے باہر نظر آنے والا منظر جھٹلانے کی کوشش کی اور بولا،
یہ بات طے ہے، ہمیں زیادہ دیر انتظار نہیں کرنا پڑے گا۔ تفتیش کے لیے اگلے اسٹیشن سے کچھ لوگ ضرور آئیں گے۔ اس نے جینی کا ہاتھ ہولے سے تھپ تھپایا۔ دفتر چیخو پکار تھم گئی، ہر طرف ہولناک سناٹا چھا گیا۔ اس قدر شور و غل کے بعد وہ سناٹا بھی بڑا خوفناک معلوم ہو رہا تھا۔ وہ تینوں ساکت اور جامد بیٹھے رہے، ان کے کان کسی مدھم سی آواز کو بھی سننے کے لیے تیار تھے۔ چند سیکنڈ اس عالم میں گزر گئے، پھر کسی کی کراہ گونجی اور اس کے بعد کئی اور لوگوں کی کرہانے کی آوازیں بھی اس کرہ میں شامل ہو گئی۔ تھوڑی دیر بعد سرنگ کرہاؤں سے گونج رہی تھی، لوگ سسک رہے تھے، مدد کے لیے پکار رہے تھے، اور جو لوگ مرنے سے بچ گئے تھے وہ مدد کے لیے پکار رہے تھے۔ وہ خود کو خوش قسمت سمجھ رہے تھے، انہیں معلوم نہیں تھا وہ بھی موت کے منہ میں پہنچ چکے ہیں۔ یوحنا نے کھڑکی سے باہر جھانکا، اسے ایک آدھ جسم نظر آیا، اس کے علاوہ ہر چیز پر تاریکی مسلط تھی۔ میرا خیال ہے چوہے جا چکے ہیں، اس نے جینی اور سارا کی طرف مڑ کر کہا۔ اب ان کا نام و نشان تک نظر نہیں آ رہا۔ جینی نے گھٹنوں کے بل اٹھ کر کھڑکی سے باہر دیکھا، لیکن یہ چمک کیسی ہے؟ وہ تیزی سے بولی، ہنا اچھل کر کھڑا ہو گیا، تم ٹھیک کہہ رہی ہو، یہ آگ کی چمک ہے، آگ تیزی سے پھیل رہی ہے، شاید چوہے اس لیے بھاگ گئے ہیں۔ جلدی کرو، ہمیں باہر نکل جانا چاہیے۔ نہیں، جینی چلائی، ہم باہر نہیں جائیں گے، چوہے ہمارے منتظر ہوئیں گے، لیکن ہم اندر بھی نہیں ٹھہر سکتے۔ یوحنا نے نرمی سے سمجھایا، مجھے یقین ہے چوہے آگ سے خوفزدہ ہو کر بھاگ گئے ہیں۔ اگر تمہیں ڈر لگ رہا ہے تو پہلے میں جا کر دیکھتا ہوں، اگر چوہے واقعی جا چکے ہیں تو واپس آ کر تم دونوں کو بھی لے جاؤں گا۔ اس نے اٹھتے ہوئے کہا، ہمیں چھوڑ کر مت جاؤ پلیز۔ ٹھیک ہے، پھر ہم ساتھ چلیں گے۔ نہیں، میں باہر نہیں جاؤں گی، جینی خوفزدہ انداز میں چلاتے ہوئے پیچھے کھسک گئی۔ ہمیں باہر جانا ہوگا ورنہ ہم یہاں دم گھٹنے سے مر جائیں گے۔ دھواں اب تیزی سے بڑھ رہا ہے، تم دیکھ لو گی، باہر اب ہم محفوظ رہیں گے۔ اس نے جینی کے قریب پہنچ کر اسے سہارا دیا، زارا بھی اس کی مدد کر رہی تھی۔ باہر نکلنے کے بعد کوئی ادھر ادھر نہیں دیکھے گا، بس میرا ہاتھ پکڑے چلتی رہنا۔ یوحنا نے محتاط انداز میں دروازہ پکڑ کر سرنگ میں ٹارچ کی روشنی سے جائزہ لیا۔ اگرچہ ٹارچ کی روشنی کی ضرورت نہیں رہی تھی، آگ کی روشنی ہی بہت تھی، آگ جو عقبہ بوکیوں میں لگی ہوئی تھی۔ سرنگ میں لاشیں بکھری ہوئی تھیں، کچھ حرکت کرتے ہوئے لوگ بھی نظر آ رہے تھے۔ دیکھو، یوحنا نے پلٹ کر کہا، میری بات یاد رکھنا، نگاہ سامنے رہے اور ہمیں بغیر رکے چلنا ہوگا۔ ہم کسی بھی وجہ سے رکیں گے نہیں۔ پہلے وہ خود ٹرین سے اترا، پھر دونوں لڑکیوں کو سہارا دے کر ٹرین سے اتارا۔ یوحنا کے عقب میں جینی تھی اور اس کے پیچھے سارا تھی۔ تینوں ایک دوسرے کو پکڑے ہوئے آگے بڑھ رہے تھے، چاروں طرف سے سسکیوں اور کرہاؤں اور مدد کے پکارنے والوں کی آوازیں نظر انداز کرتے وہ آگے بڑھ رہے تھے۔ یوحنا نے محسوس کیا کسی نے اس کے پتلون کے پانچے کو اپنی گرفت میں لے لیا۔ یوحنا نے اگلا قدم اٹھا کر اپنے پانچے کو اس کمزور مرنے والے کی گرفت سے آزاد کیا۔ اس کا جی چاہا وہ رک جائے، مگر وہ مجبور تھا، رک نہیں سکتا تھا۔ دونوں لڑکیوں کی زندگی بچانا اس کی ذمہ داری تھی۔ اگلے اسٹیشن والوں کو مطلع کرنا ضروری تھا۔ اسے پیروں کے نیچے کوئی چیز آنے کا اشارہ ہوا تو اس نے ٹارچ کا رخ اپنے پیروں کی طرف کر کے دیکھا۔ وہ ایک چوہا تھا اور چاروں طرف چوہے بکھرے ہوئے تھے، لیکن وہ عام چوہے تھے۔ جینی چیخ پڑی، سب ٹھیک ہے، سب ٹھیک ہے۔ یوحنا جلدی سے بولا، یہ وہ چوہے نہیں ہیں، عام چوہے ہیں، یہ بھی خطرناک ہیں مگر بڑے چوہوں جتنے نہیں، دیکھو ہم سے خوفزدہ بھی ہو رہے ہیں۔ وہ چلتے چلتے آگے آگے، ٹرین کافی پیچھے رہ گئی۔ دفتر یوحنا پیچھے رک گیا۔ کیا بات ہے؟ جینی نے پوچھا۔ میں نے کوئی چیز چمکتی دیکھی ہے، یوحنا نے کہا اور ٹارچ کی روشنی سمٹ ڈالی۔ چار دیو قامت چوہے ساکت بیٹھے نے گھور رہے تھے۔ پیچھے ہٹو، یوحنا نے بکھلا کر کہا۔ تین چوہے پیچھے بھی موجود ہیں، جینی چلائی۔ یوحنا نے بڑی پھرتی سے پلٹ کر عقب میں ٹارچ کی روشنی اس سمٹ ڈالی۔ واقعی تین دیو قامت چوہے تھے، وہ دونوں طرف سے چوہوں کے درمیان گر چکے تھے۔ سٹوری کا اگلا پارٹ پڑھنے کے لیے میرے چینل کو لائک، شیئر اینڈ سبسکرائب کر دیں۔